السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے جس میں 120 آیات شامل ہیں۔ اس کا بنیادی موضوع اسلامی معاشرتی نظام، حلال و حرام کے احکام، وعدوں کی پاسداری، عدل و انصاف اور مسلمانوں کو باہمی اتحاد و اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اسلام کے کئی اہم احکام مکمل کیے گئے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، یعنی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کے دل میں تقوی، اللہ کا خوف، رزق کی برکت، بیماریوں سے شفا، گناہوں کی معافی، دشمنوں سے حفاظت اور مشکلات سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ کا تعلق وعدوں اور عہدوں کو پورا کرنے سے بھی ہے، لہٰذا جو شخص اس سورت کو اخلاص سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وعدوں کو پورا فرماتا ہے اور اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ کسی بھی روحانی عمل کو کرنے سے پہلے پاکیزگی اور نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ وضو کریں اور صاف ستھری جگہ کا انتخاب کریں، کپڑے پاکیزہ ہوں اور قبلہ رخ بیٹھیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ وظیفہ قبولیت کے مقام تک پہنچے۔ نیت کریں کہ یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص مالی تنگی کا شکار ہے اور رزق میں برکت نہیں ہے تو سورۃ المائدہ کا یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد باوضو بیٹھیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ میرے رزق کو حلال، وسیع اور بابرکت بنا اور ہر حرام سے بچا۔ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل 21 دن تک کریں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور غربت ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے یا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو سورۃ المائدہ کا یہ وظیفہ شفا کے لیے بہت طاقتور ہے۔ مریض کے سرہانے بیٹھ کر سورۃ المائدہ کو مکمل ایک بار پڑھیں۔ ہر آیت کے بعد مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پلائیں۔ خاص طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اور 110 کو 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ مریض صحت مند ہوگا اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی دشمن آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو سورۃ المائدہ کا یہ عمل کریں۔ جمعرات کی رات عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 11 اور 12 کو 71 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے دشمن کو رسوا کر دے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ آخر میں اپنے اوپر اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کریں۔ یہ عمل 7 دن تک مسلسل کریں، دشمن خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے نجات چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کریں۔ تہجد کے وقت اٹھ کر وضو کریں، 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 74 کو 111 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ عمل 40 دن تک کریں، انشاءاللہ دل میں سکون پیدا ہوگا اور گناہوں سے نجات ملے گی۔ اگر رشتے طے نہیں ہو رہے یا شادی میں رکاوٹ ہے تو سورۃ المائدہ کا یہ وظیفہ کریں۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھیں، سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 35 اور 36 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے رشتے اور شادی کی رکاوٹیں ختم فرما
اور آسانیاں پیدا فرما۔ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ یہ عمل 21 دن تک مسلسل کریں، انشاءاللہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو تو سورۃ المائدہ کا یہ عمل کریں۔ عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ میرے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما اور مجھے دوسروں کا محتاج نہ بنا۔ یہ عمل 40 دن تک کریں، قرض خود بخود ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ رزق کے نئے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے اور آپ حق پر ہیں لیکن فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو رہا تو یہ عمل کریں۔ جمعرات کی رات سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کو 71 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ اے اللہ حق کو ظاہر کر دے اور باطل کو ختم کر دے اور مجھے کامیابی عطا فرما۔ یہ عمل فیصلہ آنے تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حق آپ کا ہوگا اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر گھر میں بے سکونی ہو اور ہر وقت جھگڑے ہوں تو سورۃ المائدہ کا یہ عمل کریں۔ مغرب کے بعد سورۃ المائدہ کو مکمل پڑھیں، گھر کے تمام کمروں میں دم کریں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 کو 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور گھر کے تمام افراد کو پلائیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں، گھر میں سکون اور محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی جوڑا نیک اولاد چاہتا ہے تو سورۃ المائدہ کا یہ عمل کریں۔ جمعرات کی رات عشاء کے بعد وضو کر کے بیٹھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 110 اور 114 کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے نیک، فرما بردار اور دیندار اولاد عطا فرما۔ یہ عمل 40 دن تک کریں، انشاءاللہ اولاد عطا ہوگی۔ ہر عمل مکمل یقین اور توکل کے ساتھ کریں، گناہوں سے بچیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں، حلال کمائی کریں، حرام کمائی وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ صدقہ دیتے رہیں کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ عمل کے دوران کسی کو تکلیف نہ دیں اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ ایک شخص شدید مالی تنگی میں مبتلا تھا، کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بزرگ کے مشورے پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ 40ویں دن اچانک اسے کاروبار کا نیا موقع ملا اور اس کے قرض آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اس نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے ہوا۔ اے اللہ سورۃ المائدہ کے وسیلے سے میرے رزق کو وسیع فرما، میرے قرضے ختم فرما، میرے دشمنوں کو ختم کر، میرے گناہوں کو معاف کر اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ وظیفہ صبر، یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنے سے انشاءاللہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔